قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دین اسلام نے اس حوالے سے ایک بہتر اہلیہ کی جو صفات ہیں اس حوالے سے کافی روشنی ڈالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو زندگی ہے اس کا عملی مظاہرہ ہے، اور اس سے اگر ہم دین اسلام ہی کو آگے دیکھیں اور اس کے بعد جدید ریسرچ، جو سائنسی ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں جدید دنیا کے اندر کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ چیزیں ضروری ہیں، اس کے اوپر بھی اچھا خاصا کام ہوا ہے۔ تو شریعت نے ویسے یہ کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم میں سے ہی اللہ نے ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، اور کیوں بنایا؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے اطمینان حاصل کر سکو، زندگی جو ہے وہ مطمئن گزرے، خوشحال زندگی گزرے، پرامن زندگی گزرے، بیسیکلی جو ہے اس کا مقصد یہ تھا۔ اور تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آؤٹ ڈور ہے، اور خاتون کی جو ڈیزائننگ ہے وہ انڈور ہے۔ مطلب مرد کی جو طبیعت ہے وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ باہر کے سارے معاملات کو وہ چلا سکتا ہے، اور خاتون کی طبیعت کو اس طرح سے بنایا گیا گھر کے اندر جملہ جو معاملات ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر مینیجر اگر بنایا گیا وہ کسے بنایا؟ مرد کو بنایا، اور وہ قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو خواتین کا نگہباں ایک طرح سے جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس کی بہت ساری جو ہے وجوہات ہیں۔ مرد کو عورت کا انچارج کیوں بنایا؟ اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو یہ ساری ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں دے دی گئی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جن گھروں میں فیصلے مردوں کے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے۔ اور عورتیں عقل مند ہوتی ہیں، میں آلریڈی پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن جذبات کے اندر بہہ جانا، وقتی طور پر چیزوں کو سمجھ لینا اور اس کے اوپر حتمی رائے بنا دینا اور بعد میں جا کر چیزوں کے اوپر پچھتانا، یہ چیزیں کہیں نہ کہیں خواتین کے ہاں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ ایک آئیڈیل جو فرد ہو سکتا ہے، فرمایا کہ وہ وہی ہے کہ جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کہیں پل بنا دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں پانی کا اہتمام کروا دیا، یہ سب فرمایا کہ صدقہ ہے۔ آپ احادیث کو جتنا بھی دیکھیں تو وہاں یہی الفاظ ملتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لیکن جہاں یہ فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو پیسے، جو مال اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کریں، مگر عورت کو کہا گیا کہ گھر کو اصل میں سنوارنا عورت کا کام ہے۔ تو گھر والی کیوں کہا گیا اس کو؟ گھر اسی سے بنتا ہے۔ تو وہ کہیں میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ اگر مرد کدال لے کے گھر کو اکھاڑنا چاہے وہ ناکام ہوگا، وہ گھر کو نہیں گرا سکے گا۔ خاتون اگر سوئی کے ذریعے گھر کو اکھاڑنا گرانا چاہے تو منٹ کیا سیکنڈز کے اندر گھر کو گرا دے گی۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں زندگی جو ہے نا وہ محبت سے گزاری جائے، اطمینان سے گزاری جائے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ اس لیے کہ آپ ایک اطمینان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزاریں۔ رزق کم ہے زیادہ ہے یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جن گھروں کے اندر خوشحالی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے، جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ خوش ہیں، اور جن گھروں کے اندر مسائل ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں ہے، محبت کا اہتمام نہیں ہے، بنگلوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جدید ریسرچ سائنسی دنیا میں جو ہوئی ہے، عورت کیسے بہترین ایک اہلیہ بن سکتی ہے، اس کے کچھ اہم نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا نکتہ ایک خاتون کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی کمیونیکیشن، شوہر سے گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ سکل جو ہے کمیونیکیشن کی اس کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ خواتین یہ کرتی ہیں، اشاروں میں بات کر دیتی ہیں۔ اب کئی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شوہر سمجھدار بھی ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر نہیں بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ اب ایک بات کہی گئی، اسے سمجھ نہیں آئی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس کا رسپانس آئے گا، اس کا جواب آئے گا۔ اب اس بیچارے کو بات ہی نہیں سمجھ آئی، وہ کیا رسپانس دے گا؟ تو وہاں مکالمہ شروع ہو گیا کہ آپ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں، میری بات کہاں سنتے ہیں،
میری بات سننے کے لیے ٹائم کہاں ہے آپ کے پاس؟ جائیں ذرا اپنی بہنوں کے گھر جائیں، اپنی ماں کے پاس جائیں، اپنے فلاں اس کے پاس جائیں، دوستوں کے پاس جائیں، ان سے ہی فرصت تمہیں ملے تم کوئی بات سنو۔ اچھا بظاہر اس بندے نے بات کو سمجھا ہی نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ صاف بات کی جائے، آسان انداز میں کی جائے، اور طریقہ جو گفتگو کا ہے اس کو سیکھا جائے۔ دوسرا نقطہ یہ اپنے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو آسان الفاظ میں اس کا اظہار کیا جائے۔ اور دوسرا جو نقطہ وہ یہ ہے کہ لہجہ جو ہے نا مثبت ٹون ہونی چاہیے۔ بڑی بات بھی اگر آپ کر رہے ہیں نا، طریقے سے کریں، سلیقے سے کریں، محبت سے کریں، رسپیکٹ دیتے ہوئے کریں، تم تو کہتے ہوئے نہیں، آپ تمہیں، اس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے بات کی جائے، بڑی بات بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور وہ کام آگے بڑھے گا۔ وگرنہ جب لہجے کے اندر سختی ہوگی، اور کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اللہ بچائے ہم سب کو ہدایت دے، گھر کے اندر ہم سارے جلاد بن جاتے ہیں، اور باہر ہم اتنے اچھے بن جاتے ہیں، اتنی اچھے انداز سے گفتگو ہم کرتے ہیں۔ جہاں باہر حکم دیا گیا لہجے کو سخت رکھیں خواتین کے لیے بالخصوص، اور گھروں کے اندر جو ہے ان کو نرم رکھنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، گھروں کے اندر لہجے سخت ہیں اور باہر جا کر لہجے ہمارے نرم ہیں۔ تو جہاں لہجہ نرم ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا وہ ہے نا کہ ساس اور اس بہو کے اندر جھگڑا رہتا تھا بہت زیادہ۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے، کسی بابے کی صورت میں، کسی فقیر کی صورت میں کوئی تعویذ مل جائے اور میرے شوہر کی زبان بند ہو جائے، اور طرح طرح کی جو ہمارے ہاں کہاوتیں چلتی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اچھا اس حوالے سے یہی تھا کہ وہ کسی خاتون سے اس نے پوچھا، اس نے کہا میری یہ جو ساس ہے نا، اس سے میں بڑی تنگ آ گئی ہوں، مجھے کوئی اس طرح کسی کے پاس لے کے جائیں، کوئی تعویذ مل جائے تاکہ یہ بولنا بند ہو جائے، جان چھوٹ جائے اس سے، یا ہم الگ ہو جائیں۔ آج کل زیادہ تر یہ کچھ ہوتا ہے ماں باپ سے۔ تو وہ خاتون تھی، اس کو لے گئی کہیں، لیکن وہ خوش قسمتی سے ایک دانا آدمی کے پاس لے گئی، وگرنہ آج کل تو صورتحال ایسی کہ جس طرح ڈاکٹرز آج کل بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ایسی میڈیسن دے گا کہ ایک بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، اس کے ساتھ دوسری کھل جائے گی، اور دوبارہ آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کے آپ ایک گاہک بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے اللہ بچائے پیروں فقیروں کا معاملہ بھی ہے کہ وہ ایک مسئلہ وقتی طور پہ شاید تھوڑا بہت حل ہو بھی کر دیں، لیکن ساتھ 10 چیزیں مزید کھول دیں گے تاکہ یہ پکے کسٹمر گاہک کی صورت میں چیزیں آگے بڑھتی رہیں۔ اب یہاں یہ بندہ دانا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے بس ایک کاغذ اٹھایا نیچے سے اور دیا، اور اسے کہا، گول شول کر کے دیا، کہا آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، جب آپ کی جو ساس ہے وہ آپ سے جب گفتگو کرے لڑنے جھگڑنے کی، آپ نے یہ تعویذ جو ہے آپ نے دہاڑوں کے اندر اس کو دبانا ہے، جتنی زیادہ وہ اس کی ٹون سخت ہوگی آپ نے اس کو اتنا زیادہ دبانا ہے، بات نہیں کرنی۔ اچھا ایسا ہوا کہ جب وہ گھر آئی اور معاملہ شروع ہو گیا کسی کیفیت پہ، تو اس کو ظاہر ہے کہ ذہن میں تھا کہ تعویذ ہے، تو اس نے اس کاغذ کو اٹھایا اور دہاڑوں کے اندر دبا دیا۔ ساس کی لہجے کے اندر جتنی سختی آتی گئی، یہ اتنے زور سے دباتی گئی، آپ ظاہر ہے دبانے کی صورت میں بات تو نہیں کرتی نا، ساس نے بات پہلے وہ اینٹ کرتی تھی، یہاں سے پتھر آتا تھا، وہ ادھر سے کلاشنکوف کا استعمال کرتی تو یہاں سے توپ خانہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ ساس دیکھ رہی ہے کہ 5 منٹ سے میں بولے جا رہی ہوں، یہ آگے سے بول رہی نہیں، تو ساس کو تھوڑا احساس ہوا کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں تو یہ جواب نہیں دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ہی غلط کر رہی ہوں۔ تو کوئی 10 منٹ بعد 2-3 دفعہ مزید یہ روٹین اسی طرح کی ہوئی، تو ساس کو احساس ہوا کہ میں غلط ہوں۔ وہ آئی اس کے پاس اور اسے معافی مانگی، کہا کہ اس طریقے سے واقعی میں غلط ہوں، آپ ٹھیک ہیں۔ تو بظاہر وہ سمجھے، اس نے کہا کہ تعویذ نے کام کیا، وہ دوبارہ کی شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے اس فرد کا تو پیر نے کہا، اسے کہا کہ بیٹی مسئلہ یہ نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں لکھ کے دیا تھا آپ کو، یہ ایک سمپل کاغذ تھا، یہ ایک ایکٹیویٹی میں نے آپ سے کروائی۔ دراصل جب آپ کے اندر کمپرومائز کرنا آ جائے، آپ کے اندر خاموشی اگر آپ اگنور کرنا آپ کے اندر آ جائے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ وہ آپ نے کیا، آپ نے دیکھا کہ آپ کی ساس آ کے آپ سے خود جو ہے اس نے معافی کی۔ جب آپ ظاہر ہے کہ ایک یہ تار بھی بجلی کی جو ہوتی ہے بلب کے اندر دونوں گرم ہو تو یہ روشنی بھی نہیں دے گی، تو زندگی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو دوسرا جو نقطہ تھا، مثبت ٹون ہونی چاہیے، منفی انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پرانے تانوں سے کیا ہوتا ہے، شوہر سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو پرانے مردے اکھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی جب آپ نے مجھے لایا تھا وہاں سے تو میں سونے کے اندر پل رہی تھی، میرے والد نے اس انداز میں میری پرورش کر دی تھی، آپ نے کیا دیا مجھے، آپ نے کس طریقے سے مجھے مطلب ویلکم کیا۔ چلیں وہ جو سو ہو گیا کیسے جیسے، اب کی بات کیجئے، آگے بڑھیں اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں۔ تیسرا نقطہ، جب آپ کا دل دکھے تو اس کا اظہار اپنے شوہر سے لازمی کیجئے۔ جن چیزوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، جن باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو بہتر طریقے سے ایک اچھے درست وقت میں جا کر اس کا اظہار کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے ان کو کہ یہ میرے اندر یہ چیزیں میں فیل کرتی ہوں۔ شوہر کے مائنڈ کو کبھی نہ پڑھیں، یہ چیز آپ کو گرا دیتی ہے۔
غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم ایکسپیکٹ اپنے مائنڈ میں بنا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بس اس طریقے اس لیے یہ بات ہوگی, اس لیے یہ کر رہے ہیں. ایون دیٹ کی یہ جو کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے, موبائل کا, لیپ ٹاپ کا, کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے اس کے اوپر بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. دفاتر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں گھر کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہن کی کبھی کال آ گئی, کبھی اس کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کی, تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ میری ہی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کرنا کیا ہے کہ شوہر کے مائنڈ کو نہیں پڑھنا. چوتھا نقطہ, شوہر سے بات نہ کرنا اور شوہر کی باتیں باقیوں سے کرنا. یہ بھی ایک بڑا مرض ہے کہ شوہر کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی ماں سے ڈسکس کرنا شروع کر دی, اپنے والد سے کہیں, اپنی سہیلیوں سے کہیں, اپنی بہنوں سے کہیں. اور جو آپ کو لگتی ہیں خامیاں ہیں اس کو بٹھائیں, ایک بہتر وقت کے اندر بتایا جائے اس کے اندر, مجھے آپ کی فکر ہے, آپ کی زندگی مجھے عزیز ہے. یہ 5 8 3 4 چیزیں آپ کے اندر اگر یہ ختم ہو جائیں تو آپ مزید بہتر ہو جائیں گے. میرے لیے آپ سب سے زیادہ آئیڈیل ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کی فکر کون ہے کرنے والا, اور آپ کا بہتر ہونا در حقیقت میرا بہتر ہونا ہے. اس انداز میں جب آپ ان سے بے شک کتنی بڑی ہی خامی کیوں نہ ہو, اس انداز میں اپنائیت کے ساتھ جب اس کا احساس دلایا جائے تو وہ پتھر دل بھی اگر فرد ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے. 5واں نقطہ, اختلاف جب ہو تو اصولی اختلاف ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر آج دیر سے کیوں آ گئے, جلدی کیوں آ گئے, لیٹ کیوں ہو گئے, فلاں میں نے شاپنگ پہ جانا تھا, کمٹمنٹ تھی نہیں جا سکے وہاں, یہ فلاں. تو کچھ اختلافات ہوں لیکن اصولی ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے اپنے مائکے کے ہاں کوئی کسی کی فوتگی ہوئی تھی, وہاں وہ ٹائم پہ آپ کو لے کے نہیں پہنچ رہا, تو اختلاف کیا جائے, کہا جائے اسے کہ آپ کے اپنے بھی عزیز ہیں, وہ میرے بھی عزیز ہیں. وہاں اگر آپ ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے اپنے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے. انداز مثبت ہو, اختلاف اصولی ہو, اور دلائل آپ کے اچھے ہوں تو پراپر طریقے سے, لیکن اس میں بھی ٹون کا, لہجے کا اگر مثبت استعمال ہوگا تو چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی. اور کوشش یہ کریں کہ گھر کے اوپر کنٹرول اپنا نہ لے کے آئیں, آپ کمزور ہو جائیں گے. اور اس وقت یہ جو ہمیں لگتا ہے نا بس ہوگا سارا کنٹرول ہونے کے باوجود خواتین کے پاس, انہیں لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں, وجہ یہی ہے. آپ کنٹرول گھر کا شوہر کو دیں, خود مضبوط ہو جائیں گے. ہر طرح سے آپ کی جو ہے سیکورٹی جو ہے وہ انشور ہوگی اور آپ مضبوط ہوں گے. اور بعض خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں خاوند کے راستے میں رکاوٹ ہی ڈالنی ہے. بس وہی ہوتا ہے کہ اچھا اس سے پھر مسائل ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ اس کے راستے کو صاف کرنے والے بن جائیں, اس کو یہ لگے کہ وہ بہتری کے ساتھ زندگی آگے بڑھائیں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے, اپنے شوہر کی عزت کیجیے. بچوں کی طرح ڈیل نہ کیجیے جس طرح بچوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اور شوہر کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, اسے محسوس بھی کرانا چاہیے. وہ دلی میں آپ کہیں کہ بس میں بڑا وہ یہ فلاں, لیکن جب تک ہم محسوس نہیں کروائیں گے چیزیں نہیں بڑھتی ہیں. میں ایک وہ پڑھ رہا تھا کہیں, وہ بہت اہم بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ والدین کا ایک مقام ہوتا ہے, مطلب والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کے دل میں اتنی گھر کیوں کر جاتی ہے. 2 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بے لوث محبت کرتی ہے, اگر کوئی ڈیمانڈ کی تھی نہیں بھی آئی تب بھی وہ اپنے بیٹے کا دروازے کے اوپر, گیٹ کے اوپر جا کے استقبال کرے گی, اس کو جو ہے وہ اپنے قریب کرے گی, اس کو پوچھے گی. بیٹا اس کے سامنے دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھے تو صحیح نا, ماں برداشت کرتی ہے. 1 منٹ کے اندر, سیکنڈز کے اندر تکیے کا, سراندے کا اہتمام ہوگا. تو اہلیہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر وہ یہ چیزیں کرے تو یقین جانے کہ وہ جو ماں کے برابر تو رتبہ شاید حاصل تو نہیں ہو سکتا, لیکن بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسپیکٹ اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے کہ میرا جو ہے اس دنیا میں کوئی کیئر کرنے والا ہے. اور ویسے بھی قرآن نے یہ کہا نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں, اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے میں, آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ خاوند سے جب کوئی بات کرنی ہے تو پہلے مثبت باتوں کو ڈسکس کیجیے. مثال کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر آپ گفتگو شروع کریں مثبت طریقے سے, اور پھر لے کے جائیں اس مدعے کے اوپر, جو مسئلہ ہے اس کے اوپر لے کے جائیں. کیا ہوگا پھر وہ آپ کی بات آگے بڑھے گی.